مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جامعہ حاضہ کی میلاد کمیٹی اور تمام منتظمین کا، جنہوں نے سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کانفرنس میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع عطا فرمایا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس خطبے سے کرنا چاہتا ہوں جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی، جن کا اصل نام حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے نیگس کے سامنے کھڑے ہو کر جو خطبہ ڈیلیور کیا ہے، جس انداز سے اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے۔ ایک ایسا دور جس میں ہم گلوبلائزیشن، انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے بعد کے عہد میں زندہ ہیں، جہاں ڈسیپشن اور ڈس انفارمیشن کے سامنے حق اور باطل میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جہاں ہماری زندگی محض ایک روبوٹ کی طرح، ایک مشین کی طرح بے مقصد اور بے شعوری کے ساتھ گزر رہی ہے، تو خصوصی طور پر ایسے دور میں قرآن و سنت کی وہ تعلیم جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں اپنے اندر رکھتی ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیت، اس نے کہا کہ ہم ایج آف اگنورنس میں پڑے ہوئے تھے۔ یاد رکھ لیں کہ ہر وہ سویلائزیشن جو نور وحی سے محروم ہو، وہ سویلائزیشن جاہلیت کی تہذیب کہلاتی ہے، کیونکہ انسان وہ علم جو اپنے ایمپیریکل ایویڈنسز یا تھرو ریشنلائزیشن حاصل کرتا ہے، اگر وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے نور سے محروم ہو جائے تو انسان اس جدید سائنٹیفک میتھڈالوجی کے دور میں حقیقی طور پر انسان ہونے کی ویلیو کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو کہا کہ کنا قوما جاہلیت، ہم جاہلیت کے دور میں پڑے ہوئے تھے، نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام۔ کہا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر ہم نے پیگنزم کی بنیاد پر بہت سے اپنے لیے دیوتا تراشے ہوئے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے اور رشتوں کو توڑتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اگر لمحے بھر کے لیے حضور علیہ السلام کی تعلیم کا جو حلال اور حرام کا تصور ہے اگر وہ ہمارے ذہن سے نکل جائے تو مجھے بتائیں کہ آج بھی ہم یقیناً اسی جاہلیت کے دور کی طرف دوبارہ پلٹ جائیں گے۔ تو فرمایا وَنُسِیءُ الْجَوَارِ، ہم پڑوسیوں کے حقوق مارا کرتے تھے، ہم میں سے قوی ضعیف کو کھا جایا کرتا تھا، ہم اسی حیثیت اور کیفیت میں تھے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے نسب کو، صداقت، امانت اور دیانت کو
آپ علیہ السلام کے کردار کی پاکیزگی اور طہارت کو بخوبی جانتے تھے، آپ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی طرف دعوت دی۔ دیکھیے، اگر کسی معاشرت میں ایگزسٹنس آف گاڈ کا انکار کر دیا جائے، اگر کسی سوسائٹی سے ریلیجن اور موریلٹی کو آپ الگ کر دیں اور موریلٹی کا یہ تصور اپنے صحیح معنی میں اسی وقت کسی معاشرت میں درست طور پر لوگوں کی تربیت کرتا ہے جب وہ وجود باری تعالیٰ کے ساتھ اس کے یکتا اور تنہا ہونے کے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے، امانت کو ادا کرنے، رشتوں کو جوڑنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملات کو ادا کرنے، حرام سے اجتناب کرنے، خون بہانے سے ہمیں منع کیا اور ان دیگر احکامات کا ہمیں حکم دیا۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان دیگر انسانوں سے بہتر نظر آنا چاہیے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ پوری کائنات میں انسانیت کے لیے ایک ایسا انقلاب برپا کرتی ہے۔ آپ لمحے بھر کے لیے یہ بات اپنے پیش نظر رکھیں کہ اسلام کی فلسفی اینٹی کلاسیکل ہے اور بنیادی طور پر ہم لوگوں کو قرآن کی روشنی میں اپنی عقل، اپنے حواس دونوں کے استعمال کی بھرپور دعوت دیتے ہیں کہ حصول علم کے لیے آپ اپنی عقل کا بھی استعمال کریں، اپنے حواس کو بھی بروئے کار لائیں، لیکن ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ریویلیشن فرام آلمائٹی گاڈ کے تابع ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی انداز سے علم اور فن کو سیکھتے ہوئے علم کی آبیاری کی، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں دیگر علم و فن میں مسلمانوں نے ایک گولڈن ایج میں بام عروج کو حاصل کیا، ہمیں فادر آف انجینئرنگ الجزری بھی نظر آتا ہے، اور جس کی کتاب یقینی طور پر The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices، جو 100 سے زیادہ میکینیکل ڈیوائسز کی تصویر کے ساتھ اس کے فنکشن کی آپ کو باقاعدہ تعلیم دیتی ہے، اس کتاب کا مطالعہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا، یہ لوگ میرے حبیب علیہ السلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کہہ کر اس کا انکار کیا اور فرمایا اقسم بہذا البلد، یا رسول اللہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ یا رسول اللہ اس شہر مکہ میں آپ مقیم ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور مجھے والد کی قسم اور مجھے اس بچے کی قسم جس کی ولادت ہوئی۔ تو والد سے مراد حضرت عبداللہ کی ذات اقدس ہے، اور وما ولد جو جلیل القدر بچے کی ولادت ہوئی، جن کی ولادت کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے اوپر خود سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میری ولادت ہوئی۔ اب آپ مجھے بآواز بلند بتائیں کہ جس دن کسی کی ولادت ہو اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ اس دن کو میلاد کہتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے دن اپنے میلاد پر، اپنی ذات اقدس پر خود سلام بھیج رہے ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن ان پر اللہ کا سلام ہو،
گویا کہ حضرت مسیح کے میلاد پر، حضرت یحییٰ کے میلاد پر اللہ تبارک و تعالی نے خود ان جلیل القدر انبیاء پر سلام بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کی ولادت کے دن ان پر سلام پڑھنا، ان پر درود بھیجنا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو اللہ رب کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا جب بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں، اسی لیے اے ایمان والو تم سب اللہ کے رسول پر درود پڑھا کرو اور بکثرت سلام بھیجا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو یاد کریں۔ فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہیں عطا ہو جائے تو فرمایا اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا کرو۔ جب اللہ کی نعمت عطا ہو جائے تو فرمایا اسے چھپا کر نہ رکھو بلکہ اللہ کی نعمت کا چرچا کیا کرو۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جب تمہیں اللہ کی نعمت عطا ہو جائے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کیا کرو۔ اور ایک اور مقام پر اگر اللہ کی نعمت مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرحت اور خوشی کے اظہار کا حکم دیا۔ تو ذکر نعمت، شکر نعمت، تحدیث نعمت اور اس نعمت پر فرحت اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کا حکم ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں اللہ نے آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں گاڑی اور دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ سانسیں، یہ علم اور یہ جان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عقل اور حواس کی قوتیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ لیکن اس کائنات میں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اول دلیل علی ربہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، یہ مینیفیسٹیشن آف دا ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی گاڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کائنات کے بکھرے ہوئے رنگوں میں اپنی صفات کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ پرندوں کا چہچہانا، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، آسمان کی رفت، پہاڑوں کی صلابت، زمین کا بچھونا، ایک چھوٹے سے بیج کا زمین کے جگر کو پھاڑ کر برگبار لانا، آسمان سے پانی کا برسنا، ایک بچے کا پیدا ہونا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے تک اس دنیا میں اپنے وقت کو بسر کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ کہیں اس کا بدیع السماوات والارض ہونا، کہیں رحمان اور رحیم ہونا، یہ تمام تر صفات اس کائنات میں جلوہ گر ہیں۔ لیکن شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمائے یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے باعث تمہاری دشمنی کو محبت میں، عداوت کو مودت میں،
اور تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نعمت کے طفیل اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے اپنی نعمت کے طفیل تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ تو بآواز بلند بتائیں کہ وہ اللہ کی عظیم نعمت کون سی ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ اپنے جلیل القدر نبی کو اپنی امت کے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ ایک حدیث شریف کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کی ہے، اور اگر آپ اس محبت کو جاننا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سوانح حیات کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے برابر میں ایک شخص کے کھجور کا باغ ہے، جب ہماری اور اس کی کھجوریں ایک ساتھ درخت سے زمین پر گرتی ہیں تو بعض اوقات ہماری کھجوریں خلط ملط ہو جاتی ہیں، مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ اور وہ نوجوان غریب مسکین تھا، صرف چند کھجوروں کے باغات، چند درختوں پر مشتمل اس کا باغ تھا۔ حضور نے فرمایا، آتِہا ایاہو بنخلۃ فی الجنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور اس شخص کو بلا کر کہا کہ تم اس نوجوان کو یہ درخت فروخت کر دو۔ اس نے منع کر دیا۔ کسی کے دل میں نفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو صدیق اکبر ہیں کہ حضور کے ابرو کے اشارے پر اپنے گھر کا سارا مال حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ کوئی منافق تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس درخت کا سودا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتِہا ایاہو بنخلۃ فی الجنہ، تم یہ درخت اسے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت مجھ سے لے لو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فَأَبَا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سودا قبول نہیں۔ اب آپ لمحے بھر کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس عہد میں جب سب کچھ مٹیریلزم کے ساتھ، مٹیریلسٹک پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ جس چیز کی اس مٹیریل ورلڈ میں ایکسچینج ویلیو نہیں ہے، کہ اگر میں یہاں خطاب کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، اور اگر آپ میری گفتگو سن رہے ہیں تو آپ کو مادی فائدہ کیا ہوگا۔ تو اب سب کچھ ایکسچینج ویلیو کی بنیاد پر سب کچھ بتدریج کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ غور کیجئے کہ اس شخص نے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے آپ کی یہ بات، یہ سودا قبول نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، فلا وربک، یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے ہر مسئلے میں یا رسول اللہ آپ کو اپنا سب سے بڑا حاکم بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے بارے میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فیصلے کو اس شخص نے تسلیم کرنے سے منع کر دیا تو حضرت ابو دحدح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاس کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اچھی کھجوروں کے باغات تھے۔ بہت بڑے بزنس مین
کھڑے ہو گئے. فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ پورے مدینہ طیبہ میں مجھ سے زیادہ اچھی کھجوریں کسی اور کے باغ میں پیدا نہیں ہوتی. سب نے اعتراف کیا. آپ نے علل اعلان فرمایا کہ اے شخص میں تمہارے اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے اپنی کل زندگی کی کمائی اپنے تمام کھجوروں کے باغات تمہیں فروخت کرتا ہوں. وہ کوئی کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ کا شخص تھا, اس نے نعوذ باللہ یہ سودا قبول کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ ابو دہدہ آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ابو دہدہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور کے فرمان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اگر تم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم, حرمت, ناموس, عزت, ادب اور احترام اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیتے ہو تو یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. سب کچھ فروخت کر دیا. حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سودے کے بدلے میں کتنے ہی کھجور کے باغات ہیں جو ابو دہدہ کو جنت میں عطا فرما دیے. پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر جو کھجوروں کے باغات کے درمیان تھا, اپنی بیوی اور بچوں کو آواز دے کر کہا کہ گھر سے باہر آ جاؤ. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم گھر کا سودا کر چکے ہیں. تو بیوی نے پوچھا کس کو فروخت کیا, بدلے میں کیا لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سودا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور بدلے میں حضور نے جنت عطا فرمائی ہے. تو آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز لگائی کہ اے ابو دہدہ تم نے بہت نفع کا سودا کیا ہے. اگر تم نے سب کچھ قربان کر کے حضور کی مسکراہٹ کو حاصل کر لیا, آقا علیہ السلام کی رضا کو پا لیا اور اس دنیا کے بدلے اگر تمہیں جنت کا مژدہ مل گیا تو گویا کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے ہو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ. فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا. فخرجنا فی بعض نواحیها. فرماتے ہیں مکہ کے بعض پہاڑی علاقوں سے گزر رہے تھے. توجہ سے یہ بات سنیے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور علیہ السلام جس پہاڑ اور پتھر کے سامنے سے گزرتے تھے, امام ترمذی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس پتھر کے سامنے سے, جس درخت کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے, وہ پتھر اور وہ درخت بآواز بلند کہتے السلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کا سلام, آپ پر اللہ کا سلام ہو. ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, آپ کا فرمان ہے, فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آیا, ہمارے ہاں اکثر لوگ اس بارے میں بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں کنفیوژنز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا, فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے قریب ہو گئے. فرماتی ہیں لگتا یہ تھا کہ ابھی یہ تمام کے تمام ستارے میرے آنگن اور میری گود میں اتر آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات کی اشیاء کی محبت کا عالم کیا ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تعمیر کروایا. یہاں پر گرلز سیکشن میں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے افراد میں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے, اس کا نام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے.
اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان دی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ ایک عورت جس کی دعوت اور تبلیغ سے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ بھی ایک عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بڑی خدمت ان خواتین سے دین اسلام کی خدمت کے لیے لی ہے، بہت سے مقامات پر وہ حصہ مردوں کے نصیب میں بھی نہیں آیا ہے۔ تو اس خاتون نے ایک ممبر، لکڑی کا ممبر حضور کے لیے بنوا دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کھجور کے تنوں پر قائم تھی۔ مسجد نبوی شریف کو اگر آپ آج جا کر ملاحظہ کریں تو میرے نبی کا فرمان ہے، دعا ہے، اللہم حبب الینا المدینہ، اے رب کریم مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنا دے، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا تم میں سے جو کوئی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ قیامت کے دن جس کا وصال مدینہ میں ہوا، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مسجد کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی ہے اور یہ تنے ستون کی مانند مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوئے۔ ذرا سا آپ امیجن کریں، پرانے مدینہ منورہ کی تعمیرات، مٹی کے گارے سے بنی ہوئی بڑی بڑی سادہ سی عمارت، کھجور کے تنوں کے اوپر کھڑی ہوئی مسجد نبوی شریف جس پر کھجور کے پتوں کی چھت بنی ہوئی ہے، اور انہی میں سے ایک ستون پر ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روئے زمین پر یہ ایسا مقام ہے جہاں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ کے قدمین شریفین لگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے پرسپیکٹیو میں آپ یہ بات سمجھیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں لکم تمہارے لیے حضور کی زندگی ایک بہترین عملی نمونہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگر میں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، اگر میں نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، اگر میں نے حضور کی سیرت کا علم حاصل نہیں کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ نہیں کیا، مجھے قرآن و سنت کا علم اس حد تک بھی نہیں کہ میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو بسر کر سکوں، اپنی زندگی کو گزار سکوں، تو یقینی طور پر پھر میرا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا یہ بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا نمبر 1، ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اپنی ماضی کی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ایک مسلم کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین پر وائسیجرنٹ ٹو آلمائٹی گاڈ اور عبداللہ ہونے کی حیثیت سے جو میری رسپانسبلٹیز اور میرے رائٹس ہیں، تو کیا میں نے بھرپور طور پر اس کا علم حاصل کیا ہے؟ اور ہمیں اثر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اس تجدید کے ساتھ اپنے فیتھ کو رینیو کرنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنا قدوہ اور اپنا امام تسلیم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سیاہ فام ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، سر کے نیچے رکھنے کے لیے صرف
تکیے کے بجائے اینٹ ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور ہر وقت ایک ہی کام ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں علم دین کے حصول کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے میری زیارت نصیب ہوتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونا، یہ امت کا آج بھی حضور سے تنہائی کا ایک تعلق قائم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ حضور کا آج امت سے ایک تعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے کہ آپ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دولت نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، رنگ سیاہ ہے، کوئی مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ کو انصار کے سردار میں سے کسی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ کہو کہ حضور نے تمہارے گھر تمہاری بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو جب اس صحابی نے جا کر یہ اعلان کیا، رشتے کا پیغام پہنچایا، تو والدین سمجھے کہ شاید یہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جب لڑکی نے یہ بات سنی تو کہا کہ اس نوجوان کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ رشتہ محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اس خاتون نے ہاں کر دی۔ حضور نے ان کو جہیز کا سامان خریدنے کے لیے کچھ پیسے خود عطا فرمائے۔ جب وہ بازار میں گئے، ابھی سامان خریدنے میں مصروف ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے آواز لگائی کہ مدینہ منورہ پر حملہ ہو گیا ہے اور مسلم افواج کو سولجرز مجاہدین کی ضرورت ہے۔ آپ نے سامان جہیز اور شادی کا سامان خریدنے کے بجائے تلواریں اور ڈھال خرید کر اور ایک سفید لباس میں خود کو ملبوس کر کے اپنا چہرہ چھپا کر میدان جنگ میں اتر آئے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرف جاتے میدان جہاد میں تلوار کے جوہر دکھاتے۔ جب میدان جنگ میں جنگ ختم ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جلیبیب کے جسم کو تلاش کر رہا ہوں۔ ایک سیاہ فام شخص، حضور نے فرمایا میں جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب آپ کے جسم مبارک کو حاصل کیا گیا تو حضور کی محبت میں 70 سے زائد زخم آپ کے جسم مبارک پر لگے، آپ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر سے آپ کے زخموں کو صاف کیا، آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک ان کے لیے قبر کو کھودے جانے کا اہتمام ہوتا رہا، اس وقت اگر جلیبیب کا کوئی بستر تھا تو وہ محمد الرسول اللہ کی مبارک گود تھی۔ اور حضور نے حضرت جلیبیب سے فرمایا، یا جلیبیب انت منی و انا منکا، اے جلیبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہاں تمام تر افتراق اور انتشار، وہ تمام ایتھنک ڈفرنسز، ریسزم کے وہ تمام مسائل جس سے آج یورپ بھی اپنی جان نہیں چھڑا پایا، حضور علیہ السلام نے 1400 سال قبل ان مسائل کا حل عطا فرما دیا۔ اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ جب میلکم ایکس، الحاج ملک الشہباز میلکم ایکس، بلیک ایکٹیویزم میں ایک بہت بڑا نام ہے اور امریکہ میں بلیک کمیونٹی کے رائٹس کے لیے انہوں نے بہت بڑی خدمت سر انجام دی۔ میلکم ایکس مسلمان ہو گئے، ان کی آٹو بایوگرافی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میلکم ایکس جب مسلمان ہوئے اور پہلی مرتبہ وہ حج پر تشریف لے گئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں سیاہ فام اور گوروں کی عبادت گاہ الگ الگ نہیں ہے، یہاں ہوٹلز میں تمام اقوام کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شولڈر ٹو شولڈر، اینکل ٹو اینکل، تمام ڈفرنسز اور بیکرنگز کو ختم کرنے کے بعد لوگ ایک ساتھ صف در صف کھڑے ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو میلکم ایکس نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ گورا، وہ وائٹ مین
جو مسلم نہیں ہے وہ بلیکس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا پسند کرتا۔ جب یہ اپنے ملک واپس گئے تو بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ حضور کے دامن مراد میں پناہ لے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہ میں تمام انسانوں کو برابر کر دیتا ہے۔ اور پھر میلکم ایکس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور دنیا کے تمام انسانوں کے ریشل پرابلمز، ریسزم پر مبنی مسائل کا حل یہ ہے کہ تمام لوگ محمد الرسول اللہ کی غلامی کو اختیار کر لیں، حضور کی غلامی کو اختیار کر لیں۔ ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا، بزنس کلاس سیٹ پر ایئر ہوسٹس نے اسے شراب کا گلاس لا کر پیش کیا اور کہا سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز، آپ شراب پینا چاہیں گے؟ تو اس مسلمان نے جواب میں کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، آپ یہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون پھر شراب کا گلاس لے آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا، واپس لے جائیے۔ اس خاتون نے کہا کہ سر اس فلائٹ میں تو لوگ عموماً مانگ کر شراب پیتے ہیں، آپ شراب کیوں نہیں پی رہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، یہ شراب کا گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں۔ خاتون نے کہا کہ پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا کیونکہ پائلٹ از آن ڈیوٹی۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ڈیوٹی کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔